سامعین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جس مووی کا ریویو کر رہے ہیں 2013 کی فلم ہے دی فزیشین. ایک پیریڈ فلم ہے which is set in 11th century یورپ. بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی سٹوری لائن ہے تو لمبی تقریباً 2.5 hours کی فلم ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ ڈریگ کر رہی ہے یا مجھے کوئی بورڈم فیل نہیں ہوئی، بلکہ جب ختم ہوگی تو ایسا فیل ہوا کہ کیوں یہ فلم ختم ہوگی اور سٹوری کو آگے چلنا چاہیے تھا. تھوڑی سی اس کی کہانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہم بات کریں گے ریویو میں کہ ہم نے اس کو کیوں چوز کیا، اور یا عاقف بتائیں گے کہ دی فزیشین پہ بات کرنے کی ہماری جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے. یہ کہانی ہے ایک بچے کی جو 11ویں صدی لندن میں رہتا ہے اور اس کی جرنی اصفہان تک، جہاں وہ ابن سینا مشہور فزیشین، فلاسفر، سائنٹسٹ، ہم سب بھی ان کے نام سے واقف ہیں. ان کا اسکول ہے، وہاں ان کا مدرسہ ہے اور ان کا بیمارستان یعنی کہ ہاسپٹل ہے، اور وہ وہاں جا کر میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ اس کی ساری جرنی، کیوں وہ ایسا چاہتا ہے، کیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ہے ابن سینا، یہ سب فلم میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن عاقف، تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلم کے تھیمز کے حوالے سے، اور آپ نے مجھے ریکمینڈ کی تھی تو آپ بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں اس فلم کے حوالے سے بات کریں. انیلا، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ اور جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، وہ جو اس کا اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایز اے سائنٹسٹ مجھے، آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں ہمیشہ سے جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں یا سپرسٹیشنز ہیں، وہ کس طرح ایک ہرڈل کاز کرتی ہیں پروگریس میں، سائنٹیفک پروگریس میں یا ہیومن پروگریس میں. اس اسپیکٹ سے یہ بہت دلچسپ اس کی سٹوری ہے، اور اس میں انہوں نے جتنے بھی رجت پسندانہ خیالات، آرتھوڈاکسی وغیرہ کے ہرڈلز آتے ہیں کسی انسانی پروگریس میں، ان کو بہت خوبصورتی سے دکھایا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ کرسچن ورلڈ جو تھی اس ٹائم پہ، وہاں پر جس طرح سے یہ ہرڈلز موجود تھے، اور میڈیکل سائنس جو کہ اتنی امپورٹنٹ ایک کنیکشن آپ کہہ سکتے ہیں، انسان کا اور سائنس کا جو کنیکشن ہے وہ میڈیکل سائنس ہے، کہ کس طرح آپ سائنس کی مدد سے آپ انسانوں کی لائفز کو بہتر بنا سکتے ہیں. ڈیزیز وغیرہ، سرجریز اور اس طرح کی جتنی بھی یہ بیماریوں کے حوالے سے ترقی ہوئی ہے پچھلے کئی سو سالوں میں، تو وہ جو ایسے لوگ تھے جو ان نارمز کو، ان اسٹیبلشڈ نارمز کو چیلنج کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، اور ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کام کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو ایک اوپن سوسائٹی، ایک تھنکنگ سوسائٹی، کریٹیکل تھنکنگ سوسائٹی ہمیں جو چاہیے ایک ہیومن پروگریس کے لیے، سائنٹیفک پروگریس کے لیے، اس کی اہمیت اس فلم سے بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا. اس لیے ہمارا جو پارٹ آف دا ورلڈ ہے، خاص طور پہ مسلم دنیا، ہمیں یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ جب کوئی سائنس میں ترقی کی بات ہوتی ہے یا مسلمس کا کنٹریبیوشن، تو ہم ابن سینا کا نام جو ہے وہ زور زور سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن کے جو ہے ڈنکے بجاتے. لیکن ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا اس دور کے لوگوں نے، یہ بات یا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتی یا ہم اس کو چھپا جاتے ہیں. اس لیے اس فلم کو دیکھنے سے، گو کہ یہ ایک فکشنل سٹوری ہے جس میں کہ ابن سینا جو ہے وہ ایک واحد ایسے کیریکٹر ہے جو واقعی ریئل میں ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، گرپنگ ہے. آپ جب دیکھنا شروع کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک 11ویں صدی کا انگلینڈ دکھایا گیا ہے، جہاں پہ ایک آرفن ہے، رابرٹ کول اس کا نام ہے، لیکن اس کو فلم میں سب راب کہتے ہیں. اس کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کا نام جو ہے وہ سائیڈ سکنس ہے. اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اپینڈیسائٹس کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو سائیڈ سکنس کہا کرتے تھے. وہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ہیلپ لیسنس دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کی ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی اور کوئی اس کا علاج نہ کر سکا. اس زمانے میں یورپ میں بھی باربرز ہوتے تھے، جیسے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت مشہور ہے نا نائی، ابھی تک
ختنہ وغیرہ کرتے ہیں. وہ یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس میں مسلم کمیونٹی اچھی طرح یہ بات جانتی ہے. اور بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج بھی ایک زمانے میں نائیوں سے لوگ کروا لیا کرتے تھے. تو اسی طرح 11ویں صدی کا جو انگلینڈ ہے وہاں پہ باربرز ہیں جو کہ لوگوں کا چھوٹا موٹا اس طرح کی چیزوں کا بیماریوں کا علاج کرتے. تو یہ بچہ جو ہے رابرٹ کو اس طرح کی ایک ٹریولنگ باربر کا اپرینٹس بن جاتا ہے جو اس کو اس وقت کی جو بیسک ہیلنگ ٹیکنیکس ہیں وہ سکھا دیتا ہے. اور وہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا عاقف, جو میڈیول میڈیسن کے بیسکس وہ باربر راب کو سکھاتا ہے, جس میں کہ کپنگ تھراپی ہے, بلڈ لیٹنگ ہے اور ڈینٹل ایکسٹریکشن ہے اور ایمپیوٹیشنز وغیرہ ہیں. اور وہ جو کپنگ تھراپی ہے وہ اب پھر میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ریجنز جو ہیں ہماری مسلم دنیا میں اس میں پھر بڑی پاپولر ہو رہی ہے. اس کو عربی یا اردو میں کہتے ہیں حجامہ. آپ نے سنا ہے کبھی؟ ابھی حجامہ کلینکس بن گئے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد جو راب ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ساری پریکٹسز ہیں اس میں بہت لمیٹیشنز ہیں. اور پھر باربر کو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایک جوئش ہیلر ہے جو کہ اس کا کیٹریکٹ ٹھیک کرتا ہے. اور اس جوئش ہیلر سے راب کو پتہ چلتا ہے کہ پرشیا میں ایک فزیشین ہے جس کا ایک ہاسپٹل ہے اور ایک اسکول ہے اور وہاں پہ میڈیسن کی بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور بے شمار بیماریوں کا علاج وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. تو پھر راب کی ساری جرنی ہے کس طرح وہ انگلینڈ سے ایجپٹ پہنچتا ہے, وہ سینڈ سٹارم میں پھنس جاتا ہے اور پھر ایونچولی وہ پرشیا پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر کے ایونچولی اس کا ابن سینا کے مدرسے میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. جی. اور اس کی دیکھیں والدہ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ مجھے خیال آیا کہ شکر ہے وہ عمران خان نہیں بن گیا. اور یہ جو سبجیکٹ ہے ویسے جو ہسٹری آف میڈیسن میرا سبجیکٹ تھا پی ایچ ڈی میں, تو اس میں ہم نے تو کافی ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں پڑھی تھیں, بلڈ لیٹنگ, کپنگ وغیرہ اور میازما وغیرہ اور جتنے بھی پرانے میتھڈس تھے. تو ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہپوکریٹس یونانی ایک طبیب تھا, معالج تھا, اس نے میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی اور جو ہارن پرنسپل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس کے بعد عرب دنیا میں جب ایک علمی آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب آیا اس ٹائم پہ, پھر ان لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. لیکن اس وقت بھی ان کو اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس وقت اس حد تک مشکلات تھیں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو انسانی, حالانکہ جنگیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کو کاٹتے کوٹتے رہتے تھے, سب کچھ پتہ ہوتا تھا کہ آنتیں ہوتی ہیں, دل ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ, لیکن ایگزیکٹ جو ان کو سسٹمز تھے, ڈائجسٹیو سسٹم اور الگ ہوتا ہے یا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے الگ, یہ چیزیں ان کو آئیڈیاز نہیں تھے. کیونکہ اس ٹائم پہ یہ خیالات تھے کہ جو مرنے کے بعد بے حرمتی نہ کی جائے لاش کی, میت کی, اور اس میں کٹنگ وغیرہ, یہ کافی میڈیکل سائنس میں کچھ مذہبی کلچرل چیزیں جو تھیں انہوں نے بہت وہ کیا تھا. اور دوسری بات جو حجامہ والی آپ کر رہی تھیں, تو یہ آج سے 1000 سال پرانے, 1400 سال, 1500 سال پرانے, 2000 سال پرانے طریقہ کار ہیں, اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں, اس میں پروگریس ہوئی ہے. شروع میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو دل ہے اور معدہ ہے وہ آپس میں اٹیچڈ ہیں اور یہ سارا ایک ہی سسٹم ہوتا ہے, اور ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. پھر یہ کانسیپٹ تھا کہ بلڈ لیٹنگ کا, جس طرح سے کہ خون نکالنے سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, جونکوں سے علاج کیا جاتا تھا, جونکیں لگائی جاتی تھی باڈی میں. اور میازما کی تھیوری تھی کہ وہ بیڈ ایئر ہوتی ہے وہ جاتی ہے. پھر وہ لمبے لمبے انہوں نے جب تعاون پھیلا تھا 13ویں صدی میں, پھر 16ویں صدی میں, اس وقت اس طرح کی چیزیں تھیں اور ایسی پریکٹسز تھیں جو کسی حد تک پلیسیبو بھی اور کسی حد تک کچھ نہ کچھ ان کا جو تھا فزیولوجیکل افیکٹ بھی تھا, وہ لوگوں کا علاج کر لیتی تھی. لیکن پھر جب میڈیکل سائنس میں ترقی ہوئی, جب یہ سارے کے سارے جو ہرڈلز تھے وہ ختم ہوئے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج آنی شروع ہوئی, پتہ چلنے لگا سارے انسانی جسم کے سسٹمز کس طرح سے کام کرتے ہیں, ادویات کس طرح سے کام کرتی ہیں, تو پھر وہی ادویات وہ ریگولرائز ہوئیں, ایک سائنسی طریقہ کار کے مطابق بنی. سارے کے سارے جو یہ پرانے طریقہ کار تھے ان کو سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق پراپر اڈاپٹ کیا گیا. جو ایسی جو چیزیں تھیں جن کا کوئی سائنسی ایویڈنس نہیں تھا یا ثبوت نہیں تھا کہ وہ کارآمد ہیں باڈی کے لیے, انسان کے لیے, ان کو چھوڑا گیا. تو ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, جس میں بلڈ لیٹنگ بھی ہے, میازما کی تھیوری بھی ہے, اور کئی اس طرح کی تھیوریز تھیں, حجامہ وغیرہ ہو گیا, کپنگ وغیرہ. اب یہ ان کو ایک سوڈو سائنس سمجھا جاتا ہے. ابھی چائنا میں آپ دیکھیں وہ مساج تھراپی وغیرہ اس میں بھی یہ یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ
مذہب کے نام پر اس کو سنت کہہ کے لوگ یہ حجامہ کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس میں وہ بلیڈ سے کٹس بھی لگاتے ہیں. حالانکہ چائنا میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا. یہ پرانے زمانے کی وہاں پر بھی روایت چلی آ رہی ہے. وہ صرف جو ہے وہ ویکیوم سکشن یا فائر کے ذریعے ایئر سکشن یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس طرح کی حرکات میں وہ نہیں کرنا چاہیے. بلیڈز یوز کرتے ہیں, ہیپیٹائٹس وغیرہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ اس حوالے سے کہ آج اب جس طرح آپ دیکھیں کہ جو باربرز تھے وہ انگلینڈ میں, پاکستان میں, یہ لوگ اس طرح کی چھوٹی موٹی میڈیکل پریکٹس کرتے ہوتے تھے, تو اب ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا. اب لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اینٹی بایوٹکس نہیں ہے, میڈیسن ہے, اتنی اچھے طریقہ کار, سرجری ہے, یہ سارا. تو میرا خیال ہے کہ اب ان چیزوں پر اتنا ریلائی نہیں کرنا, اتنا نہیں بلکہ بالکل بھی ریلائی نہیں کرنا چاہیے. یہ کلچرل پریکٹسز کی جہاں تک بات ہے, آج سے اگر 11ویں صدی کی ہم بات کریں یا 10ویں یا 8ویں 9ویں, ظاہر ہے اس زمانے کے مطابق جو بھی اویلیبل تھا لوگ وہ یوز کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک کلچرل پریکٹس بنا کے تو اس کو ہم 21ویں صدی میں بھی یوز کریں. اب دیکھیں نا, آج کل لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ہیں, مرسیڈیز, BMW, ٹیسلا. تو اگر آپ ٹیسلا یا BMW چلا سکتے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ یہ کلچرل پریکٹس ہے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سفر کرنا تو ہم تو آج بھی اس پہ کریں گے؟ آپ ایسا نہیں کرتے. تو اسی طرح میڈیکل سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی ہے تو جو پرانی پریکٹسز ہیں اس زمانے کے لوگ, اس فلم میں یہ دکھایا گیا نا کہ وہ کتنا کین ہے وہ لڑکا, اور اس کے علاوہ جب وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پرشیا ابن سینا کے مدرسے میں تو وہ اور بھی دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, طالب علم جو کہ فزیشینز بننا چاہتے ہیں, حکیم بیسیکلی ان کو کہا گیا ہے فلم میں, وہ حکمت سیکھ رہے ہیں, حکیم بننا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں جب لوگ اس طرح کی جستجو کر رہے تھے, تو اگر آج کے زمانے میں ہم بہت پرانی, صدیوں پرانی پریکٹسز کو واپس یوز کرنا چاہیں تو میں تو سمجھوں گی کہ یہ ایک illogical سی بات ہے. اچھا, تھوڑا سا اس کے تھیمز بھی ایکسپلور کرتے ہیں دی فزیشین مووی کے. ظاہر ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے جب روب پرشیا پہنچ جاتا ہے اور کس طرح وہاں کا جو شاہ ہے اس کی کانفلکٹ ہے اس وہاں کے ملا سے, اور کرسچنس کو وہاں الاؤ نہیں کیا جاتا, جوش جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو برداشت کیا جاتا ہے, اور کس طرح یہ تمام کرسچن, جوش, اسلامک ریلیجنس جو ہیں یہ انفلوئنس کرتے ہیں میڈیکل سائنس کو. جس طرح کے آٹوپسی کی آپ بات کر رہے تھے اس کے خلاف ہیں, اور اس طرح کی پریکٹسز کو یہ بلیک میجک کہتے تھے, اور ایسا کام کرنے والے لوگوں کو موت کی سزا سنائی جاتی تھی. ایون وہ جو میں ذکر کر رہی ہوں یورپ کے یا انگلینڈ کے ٹریولنگ باربر سرجنز کا, وہ بھی بہت مشکل میں ان کی زندگی رہتی تھی کیونکہ ان پہ کسی وقت بھی وچ کرافٹ کی ایلیگیشن چارج لگ سکتا تھا. تو تھیمز میرے حساب سے عاقف اس فلم میں, ایک تو سب سے بڑا جو, چونکہ میرا خود بھی ہیلتھ سیکٹر سے تعلق ہے تو میرے لیے یہ بہت اس میں صاف مجھے نظر آ رہا تھیم کہ ہیلتھ کیئر کو اس میں ایز اے ہیومن رائٹ, اس کا ایک تھیم ہے کہ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ ایکسیس ہو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کی. اس کے علاوہ ایک تھیم جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی اور سائنس کا آپس میں جو کلیش ہے جو آج تک چل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو پلیگ آتا ہے اور اس میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں اور پھر اس میں کوارنٹین بھی ہونا پڑتا ہے لوگوں کو. تو آج ہم جس طرح ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں وہ بھی مجھے تھوڑا سا وہ پیرالل بھی نظر آیا کہ کوارنٹینز اور یہ اس طرح کے پلیگز جو ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پہلے بھی آتے رہے ہیں, اور کس طرح اس دور کے لوگوں نے اس کو سمجھا اور کس طرح انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, جبکہ ان کے پاس یہ سارے آج کے جو ماڈرن میڈیسن اور پروسیجرز اور اکوپمنٹ یہ سب کچھ نہیں تھے, تب بھی انہوں نے اس کو شکست دے دی. جی, رجت پسندی اور سائنس کا جو ٹاکرا ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پرانا. جس طرح یورپ میں ان لوگوں کو جو طبیب تھے یا جو سائنس کی بات کرتے تھے ان کو وچ کرافٹ کا الزام لگا کر جلا دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. یہ ایک بہت بڑا, یہ بھی ایک ہرڈل جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہرڈلز کی, تو وہ ان میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ابن سینا کے حوالے سے فلسفیکلی آپ دیکھیں تو وہ ایک پائنیئر ہیں مسلم دور کے
جو فلسفی تھے ان میں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک اس مووی میں دکھایا گیا ہے. پھر آخر میں ان کو زندان میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی تھاٹ تھی اس کو 200-300 سال تک اپوز کیا گیا. اور الفارابی اور ابن سینا، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہماری کتابوں میں بڑا بڑھا چڑھا کے بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا اس سوچ کا رد عمل جو معاشرے کی طرف سے یا جو اہل اقتدار تھے ان کی طرف سے آیا وہ بڑا بھیانک ہے، اور اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا اس پر خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ابن سینا تھے، ان کی تھاٹ، ابن سینا فارابی کی تھاٹ کو چیلنج کر کے اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، اور ابھی تک وہی تھاٹ جو ہے وہ اس کے بعد 13ویں صدی میں کتابیں لکھی گئیں ان کے خلاف، اور 11ویں-12ویں صدی میں امام غزالی وغیرہ نے ان کی تھاٹ کو چیلنج کیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہی ہے کہ اس وقت اس کو دبا دیا گیا اس تھاٹ کو. 800 سال آج دن تک ہم نہ کوئی سائنسدان پیدا کر سکے، نہ ہماری کوئی جو ہے وہ انٹلیکچوئل اچیومنٹ ہے، نہ فلسفیکل اچیومنٹ ہے، نہ سائنس میں ترقی کر سکتے کسی بھی چیز میں. یہ کتنی دکھ کی بات ہے خاص طور پر مسلم دنیا کے لیے کہ اتنے گریٹ مائنڈز، اسکالرز، فزیشنز ہمیں ملے بہت شروع میں، اور ہم نے ان کی قدر نہیں کی، جبکہ جن نیشنز نے ان کے کام کی قدر کی، آپ دیکھیے آج وہ سائنس اور میڈیسن کی دنیا میں پائنیئرز ہیں. مثلا ابن سینا جو ہے، ان کے کام جو ہیں وہ اتنے انفلوئنشل تھے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد یورپین یونیورسٹیز میں 500 سال تک یورپین یونیورسٹیز جو ہیں ابن سینا کے جو بھی انہوں نے کام لکھا تھا میڈیسن کے حوالے سے وہ اپنی یونیورسٹیز میں پڑھاتی رہی. اور آج دیکھیں کہ آپ یورپ میں اور ویسٹ میں میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے بھی جو ریلیجس اسکالرز ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ وہ برطانیہ آ جائیں یا امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں علاج کروانے کے لیے. جبکہ اگر ہمارے پاس کوئی عقل ہوتی، ہم اپنے ان اسکالرز کا، ان گریٹ مائنڈز کا وہ حشر نہ کرتے جو ہم نے کیا، تو شاید آج مسلم دنیا جو دوسروں ہے کو وہ پائنیئر ہوتی. جی وہ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں سونف استعمال کرو اور کھجوریں استعمال کرو اور جڑی بوٹیاں استعمال کرو، اور خود جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اسٹینٹس ڈلوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ منافقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ سب باتیں اگر آپ بھی باتوں کو سوچتے ہیں میری اور عاقف کی طرح تو آپ کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے اگر آپ نے نہیں دیکھی. ایک اور اس فلم میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابن سینا کا کردار جو ہے ایک بہت مشہور اداکار ہیں، کوئی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر بین کنگزلے انہوں نے ادا کی، اور بہت ہی کہوں گی کہ بہت عمدگی سے یہ کردار انہوں نے نبھایا ہے. اس کے علاوہ ٹام پین ہے جنہوں نے کہ رابرٹ کول راب کا کردار ادا کیا ہے. تو اچھی فلم ہے، تھاٹ پرووکنگ ہے. اوکے، جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ اٹس اے ورک آف فکشن اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ابن سینا کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک ریئل کیریکٹر ہے. جی بالکل، جن لوگوں کو سائنس کی تاریخ، فلسفے کی تاریخ اور میڈیکل سائنس کی خاص طور پر ہسٹری سے کچھ شغف ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس فلم کو ضرور دیکھیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ انہی فلموں میں آ جاتی ہے جو کہ ہمارے ذہنوں پر ایک دیر پا اثر چھوڑتی ہیں اور ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں اب ہم اپنے سامعین سے اجازت لیں. جاتے آتے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اگر یہ فلم دیکھیں تو اپنے تاثرات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارا پوڈ کاسٹ آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ پوڈ بین، گوگل پوڈ کاسٹ ہیں، ایپل پوڈ کاسٹ پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، پوڈ بین پہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک پہ ہم اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو یہ سارے ریسورسز اور ڈسکرپشن اور سارا کچھ مل جائے گا، www.تبادلۂخیال.com. اسکرین کے اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور عاقف ہم یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ہمیں کوئی موویز ریکمینڈ کریں، کوئی موویز جو ان کو اچھی لگی ہو، ایسی موویز جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کریں. اگر انہوں نے ایسی کوئی فلم دیکھی ہے تو ہمیں بھی بتائیں، ہم ضرور اس کا مووی ریویو اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں پیش کریں گے. جی ضرور، اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تبادلہ-خیال@gmail.com یا info@تبادلہ-خیال.com. جی سامعین، اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں، سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں.